درود شریف پڑھ لو سارے ساتھی. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. صدق اللہ العلی العظیم. سارے ساتھی پھر درود پاک پڑھ لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول یا رسول اللہ. والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد صدر محفل پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ حاجی صوفی محمد عبد الرحمن صاحب خلیفہ مجاز دربار عالیہ نیریاں شریف، مقتدر اور جید علماء، نعت خوانان، حفاظ قراء کرام، خصوصاً جناب محترم حافظ محمد حیات صاحب زیادہ مجدہ قبلہ، حافظ و قاری محمد عبد القادر صاحب، جناب محترم محمد اسحاق قادری صاحب، حافظ شہراز صاحب، عزیزم محمد عمران چودھری صاحب، بھائی محمد یونس صاحب. محفل ہو چکی اصل میں جو مقصود تھا، نعت خوانی، ذکر، تلاوت سب کچھ ہوا ہے. تو یہ کوئی نخرے والی بات نہیں ہے کہ بندہ وہ مائک پر آئے جی تو یہ ہے، لیکن چونکہ گھر والے کی خواہش ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو یہ تو حضرات یہ میرے عمر کے اعتبار سے یعنی چھوٹے ہیں، علم عمل کے اعتبار سے یہ حضرات بہت بڑے ہیں، تو میرے لیے فرما رہے تھے. ان کے جملے میرے لیے دعائیہ جملے ہیں. حاجی صاحب کے والد گرامی کے اصال ثواب کی یہ محفل ہے، اور میرے خیال میں کئی سال سے میں بھی حاضر ہو رہا ہوں، اور آپ حضرات بھی تشریف لاتے ہیں ہر سال تقریباً ختم شریف، کبھی یہ کبھی دوسرے بھائی. سال بھی حاجی محمد یونس صاحب، ان کے گھر والوں نے، ان کی بیٹیوں نے، ان کے بچوں نے اپنے والدین کے حضور عقیدت اور محبت کے ساتھ اصال ثواب کی محفل، جس کو عنوان انہوں نے دیا ہے میلاد اور اصال ثواب. 7 بزرگان دین کے عرس اعلیٰ حضرت کا آپ سن چکے ہیں کہ آپ کا نعتیہ کلام خصوصاً حافظ عبد القادر صاحب نے اس لیے پڑھا کہ اعلیٰ حضرت کا عرس ہے اس مہینے میں. یہ سارے کا سارا ثواب حاجی صاحب کے والد گرامی حاجی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو اصال ثواب کیا جائے گا. دعا میں ان کی والدہ محترمہ کو، دونوں والدہ کو. تقریر کا کوئی اتنا وقت نہیں، لیکن حاضری کے طور پر چند معروضات عرض کرتا ہوں، اور اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات آ جائے جو زبان سے اچھی بات نکلے. اصل میں زبان میری ہے، بات ان کی والی بات ہے، تو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے، اور خصوصاً مرحومین کے لیے بخشش اور نجات کا سامان بن جائے. تو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں چند ایک معروضات عرض کرتا ہوں. پہلی تو ہے میلاد پاک کے حوالے سے. آپ نے یہ علماء سے، اور بریڈ فورڈ تو آپ کو پتہ ہے پرانا منی پاکستان تھا، تو تمام اکابر ہمارے علماء آئے بھی شروع میں بریڈ فورڈ میں ہی زیادہ ہیں. تو یہاں بریڈ فورڈ میں آ کر کوئی علمی موشگافیاں کریں، وہ تو ویسے ہی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ میلاد کے حوالے سے سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، مسلمان مومن ایمان والے، وہ تو ایک علیحدہ باب ہے، ان کو کیا ملا. آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی سرکار کی ولادت سے تو ایک کافر کو بھی فائدہ ہوا. سنا ہے نا آپ نے علماء سے، بلکہ اس پر مناظرے ہیں کہ جی دیکھو ابو لہب، اس کو خواب میں دیکھا گیا، بھائی کیسی گزر رہی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے تو عذاب ہوتا ہے لیکن یہ دن آتا ہے. یہ واقعات سنے ہوئے، واقعہ سنانا مقصود نہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ہے، اور یقیناً صحیح ہے کہ حضور کی میلاد کا صدقہ غیر کو ملا، تو اگر غیر کو میلاد پاک کی برکتیں ملیں، اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ مومن کو نہیں ملتی. تو اگر غیر کو مل رہی ہیں میلاد کی برکتیں، حضور کی ولادت باسعادت کی، تو حاجی محمد یونس صاحب اس واقعے سے آپ
مجھے اور آپ کو اطمینان کر لینا چاہیے کہ اگر حضور کی میلاد کا، ولادت کا، آمد کا ذکر ہو اور وہ ایصال ثواب کیا جائے والدین کو، اگر غیروں کو فائدہ پہنچتا ہے تو آپ کے والد گرامی تو ولی اللہ تھے، سبحان اللہ، نیک تھے، اور ہر ایک کا والد والدہ اپنی اولاد کے لیے وہ ولی کامل ہی ہیں۔ بے شک، تو اگر بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ اگر حضور کی ولادت کا ڈائریکٹلی فیض جس بھی رنگ میں جتنا بھی، مجھے نہیں پتا، میں نہ اتنا میرا مبلغ علم ہے، لیکن اس پر یہ بات ہے کہ اس کو ابو لہب کو فائدہ ہوا حضور کی میلاد کی خوشی، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کملی والے آقا کی میلاد کی خوشی منا کر اس کا ایصال ثواب اپنے والدین یا مومنین کو کریں، اس واقعے کی روح سے ہمارے والدین کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ وہ تو دشمن ہے، اس کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو میلاد پاک کا ثواب، میلاد کی برکتیں اہل قبور کو بھی پہنچتی ہیں، وہ ایصال ثواب ان کے لیے بن جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس گھر میں میلاد ہو اس میں کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک، کئی مہینوں تک اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اترتی رہتی ہیں، اس پورا سال ہی اترتی رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میلاد پاک کی برکت سے، حضور کی ولادت باسعادت کی برکت سے، حضور کی آمد کی برکت سے ہمیں روح زمین سجدوں کے لیے مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف مکمل کر لیا، اسماعیل علیہ السلام ساتھ کام کرواتے تھے۔ یوں سمجھیے ایک نبی دیواریں بنا رہا ہے، دوسرا نبی ساتھ لیبر بمانے ان کے وہ باپ بیٹا نبی، وہ بھی نبی وہ بھی نبی، ایک کام کر رہے ہیں دوسرا کام کروا رہا ہے، ساتھ تعاون کر رہے ہیں، دونوں باپ اور بیٹا اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک کا گھر۔ یہ تشریفی معنوں میں شرف عظمت کی، یعنی یہ نہیں کہ خدا وہاں رہتا ہے، گھر خدا کا بن گیا۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام دیوار کعبے کے سائے میں کھڑے ہو کر، کعبے کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ سب سے پہلا میلاد قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں میلاد کرتے ہو، ابراہیم نے کعبہ مکمل کر کے سب سے پہلے وہاں مصطفیٰ کی میلادت کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی بندہ کہہ دے جی ضعیف ہے، یا جی آپ شعر پڑھا ہے، یا جی اس میں صوفیہ کے اقوال، یہ تو قرآن مجید کی عادت، ترجمہ جا کر بے شک آپ خود گدار میں دیکھیں، اللہ کے دونوں نبی ابراہیم و اسماعیل، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب وہ دیوار کعبے کی بنیادیں دیواریں اٹھا رہے تھے اور زبان حال سے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو مجھے آپ بتائیں، کیا دعا مانگنے والا یہاں آ کے فل سٹاپ کر آگے نہیں جاتا؟ یا خانہ کعبہ میں آج اگر کوئی تراویح پڑھا رہا ہے تو اگلی آیت چھوڑ دیتا ہے؟ وہ آج بھی کعبے کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر، امام آگے ہے مقتدی پیچھے، آج بھی وہ ابراہیم کی دعا قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ ابراہیم اتنی ساری دعائیں کرنے کے بعد، یا اللہ میری اولاد، یا اللہ یہ ہمارا ہدیہ قبول فرما، ربنا تقبل منا، ربنا وجعلنا مسلم، کیسی دعا ہے، اے اللہ ہمیں اسلام پر آلے، وہ نبی ہیں تعلیم امت کے لیے، ہماری اولاد کو ہمیں مناسک حد دکھا، بتا، سکھا، سارا کچھ کرنے کے بعد الدعاء مخ العبادہ، کہتے ہیں نا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب آخر میں جا کر کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اپنی عظمت اور شان والا رسول مبعوث فرما دے میری اولاد میں۔ معلومات دعاؤں کا دار و مدار جا کر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اختتام کیا حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر یہ دعا کی، حضور کی آمد کا اور ولادت مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ آج بھی کعبے میں نماز پڑھنے والا جب یہ قرآن و مجید کی آیت پڑھتا ہے تو اگر خانہ کعبہ میں امام پڑھے، اے اللہ رسول اعظم کو مبعوث فرما، خانہ کعبہ کا امام ہو، مسجد نبوی کا امام ہو، بیت المقدس مسجد اقصیٰ کا امام ہو، لاہور شاہی مسجد کا امام ہو، اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر، چلو باقی مسجدوں کا میں یہ بہت طویل فہرست ہو جائے گی، خانہ کعبہ مسجد حرام دنیا کی سب سے افضل ترین مسجد، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000۔ اب وہاں اگر کھڑے ہو کر کہتا ہے اے اللہ نبی آخر الزمان کو مبعوث فرما، ربنا وبعث
فیہم رسولا، سبحان اے اللہ اللہ عظمت اور شان والے رسول کا مبعوث فرما۔ وہ ایک مرتبہ خانہ کعبے میں کھڑے ہو کر کہتا اللہ نبی آخر الزماں جناب محمد عربی کو مبعوث فرما، اس کو 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اس نے کہا ایک مرتبہ، چونکہ اس کو تو اس پر تو کسی کا انکار نہیں کہ 1,00,000 ایک نیکی کا ثواب۔ اس نے ایک مرتبہ میلاد مصطفیٰ پڑھا، رب تعالیٰ نے اس کو 1,00,000 میلاد کا ثواب عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، تو اگر خانہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ پڑھنا، بیان کرنا، اللہ کے حکم سے، رب کے فرمان سے اگر وہاں برکتیں ہیں، تو حاجی محمد یونس صاحب آپ اپنے گھر میں، یا ہمیں اللہ توفیق دے ہم اپنے گھروں میں حضور کا میلاد پڑھیں تو اللہ ہمیں بھی اجر و ثواب عطا۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، یہ میلاد پاک کے حوالے سے اور خیر کی بات ہے حضرات۔ ایصال ثواب کے، ایصال ثواب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایصال بمعنی ارسال کر لیں ہم، یعنی ثواب پہنچانا۔ اب ثواب کس چیز کا؟ قرآن و مجید کی تلاوت کا، نیکی کا، ذکر اذکار کا۔ ابھی آپ سن رہے تھے قبلہ حافظ صاحب سے کہ انہوں نے پانی کا کنواں کھدوایا، اس کا بھی ثواب۔ ہر نیکی کا ثواب قبر والے کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، اب وہ بجائے اس کے کہ ہم ایک نیکی، اس پر دلائل موجود ہیں، تو یہ بحث والی تو بات ہی نہیں۔ ہم نے کسی کو تو سمجھانا نہیں ہے کہ کوئی ہماری بات مانے، ہم تو اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں۔ حاجی محمد یونس صاحب، ان کے بچے، ان کی بچیاں، ان کے گھر والے، ان کے بزرگ، ان کے بھائی یہ باتیں سن کر خوش ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ہم خوش ہو رہے ہیں، خود سنا کر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ ہمیں کسی سے کیا غرض، کوئی مانے نہ مانے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر نیکی کا ثواب قبر والے کو پہنچتا ہے۔ بے شک بے شک، یہ جملہ میرا یاد رکھے، ہر نیکی کا ثواب۔ اب اس کی تفصیلات، اس کے دلائل وہ الگ ہے، تفصیل ہے اس کی۔ ہر نیکی، اور بولو اچھی بات کرنا نیکی ہے یا نہیں؟ قولوا للناس حسنا، اللہ فرماتا ہے اچھے انداز سے بولو، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے بولو۔ تو یہ اخلاق سے بولنا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ اور سنیں، قرآن مجید میں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کسی سے میٹھی بات کرنا، پیاری بات کرنا، قول معروف، اچھے انداز سے بات کرنا، سادہ سا مفہوم انداز، مفہوم ہی کر رہا ہوں، اچھی بات کرنا، و مغفرۃ، کسی کو دعا دے دینا، یہ صدقے سے بہتر ہے۔ واہ، تو دعا کرنا بھی نیکی اور میٹھی بات کرنا بھی نیکی۔ اور اس کو اور آسانی سے آپ سمجھ لیں، ایک جنازہ گزر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے اور کہتے کتنا اچھا آدمی تھا یہ حدیث پاک بخاری شریف مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حدیث آپ نے الحمدللہ کئی مرتبہ سنی ہے، پھر بھی سنتے رہیں گے، اللہ آپ کو عزت دے، علماء کا سایہ قائم رکھے۔ جنازہ جا رہا ہے، جنازے کے موقع پر آپ نے یقیناً سنا ہوگا، ایک جنازہ جا رہا ہے، صحابہ کھڑے ہو کر کہتے بڑا اچھا آدمی تھا، اللہ، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا با اخلاق تھا، تعریف کر رہے اس کی، حضور نے فرمایا وجبت۔ سبحان اللہ، ایک اور جنازہ گزرا، اس کے متعلق بھی بات ہو رہی تھی، وہاں بھی حضور نے، یہ شخص جو پہلے جس کا جنازے، جس کی تعریف ہو رہی تھی اور صحابہ اچھے انداز سے اس کو یاد کر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے واجب فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا ارشاد فرمایا، واجب کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور نے فرمایا تم تعریف کر رہے تھے، رب نے اس کے لیے جنت کو ثابت فرما دیا ہے۔ واہ، اب آپ ذرا غور کریں، قرآن و مجید پڑھ کے تلاوت کر کے تو نہیں سال ثواب کر رہے تھے؟ بے صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھو، یا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون۔ یہ آیتیں تو نہیں پڑھ رہے تھے نا، صحابہ صرف باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ معلوم ہوا اگر کسی کی نیکی اور اس کی تعریف کی جائے تو اس تعریف سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، بخشا ہوا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن نہیں پڑھ رہے، آیتیں پڑھ کے ثواب نہیں بخش رہے، صرف اس کی تعریف کر رہے کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اور تمہاری اچھی گفتگو کی وجہ سے رب نے اس کو اچھا کر دیا اور جنت عطا فرما دی۔ سبحان تو جب باتوں، وہ تو چلا گیا، وہ تو باٹی جا رہی ہے، میت اٹھا باتیں یہ کرے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ معلوم ہوا باتیں یہ کر رہے، اس کی تعریف کر رہے، رب تعالیٰ نے اس تعریف کی وجہ سے اس کو بخش دیا ہے۔ تو مومنوں خود سوچو کہ کسی کی تعریف میں جملے کہے جائیں
تو اللہ اسے بخش دے، اور اگر اللہ کا مقدس کلام پڑھ کر اس کو ثواب بخشا جائے تو اللہ اس کے کتنے درجے مرتبے بلند کرتا ہو، سبحان اللہ، بہت اچھا، باتوں کا ثواب ملتا ہے، قرآن و مجید کا نہیں میں کہتا ہوں میت جو ہے نا، میت بعض مرتبہ پڑھنا باتیں کرنا، تو بخاری شریف آپ حضور کی بیٹی کا وصال ہوا، سیدہ زینب کا وصال ہوا، حضرت ام عطیہ کو حضور نے فرمایا جو غسل دو اور جب کفن پہنانے کا ٹائم ہے تو مجھے اطلاع کرنا، مجھے بتانا، بخاری شریف۔ ان کا وصال ہوا سرکار کی صاحبزادی کا، حضرت ام عطیہ نے غسل دیا، جب غسل مکمل ہو گیا سرکار کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ اب کیا حکم ہے؟ حضور نے اپنا تہمت مبارک بھیجا کہ میری بیٹی کے کفن میں اسے رکھ دو۔ اللہ، علماء نے لکھا کہ حضور کی تہمت مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کے درجے اور مرتبے بلند کر دیے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھا، یعنی پڑھنا تو دور کی بات ہے نا، کپڑا ساتھ جا رہا ہے، اس کی برکتیں اسے مل رہی ہیں، حضور کی صاحبزادی کو برکتیں مل رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور سے عرض کیا گیا، پوچھا گیا ابرہما بہ بعد موتہما، یا رسول اللہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد کوئی ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا پہلی نیکی یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما واکرام صدیقہما۔ حدیث آگے جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے یہ پوچھا ابرہما بہ بعد موتہما، یا رسول اللہ ان کے ساتھ انہوں نے نال کوئی نیکی انہوں نے مرن تو بات کر سکتے ہیں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو۔ سرکار نے فرمایا پہلی نیکی یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، دوسری نیکی ہے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، تیسری نیکی یہ ہے کہ ماں کی، اب یہ ترجمہ اپنے انداز میں، ماں کی سہیلیاں اور باپ دے بیلیاں دی عزت کرو، یہ تواڈی طرفوں انہوں نے مرن تو بعد انہوں نال نیکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، و اکرام صدیقہما، ان کے دوستوں کی عزت کرو، اکرام کرو، احترام کرو، و انفاذ عہدہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی وعدہ کر گئے، کوئی وصیت کر گئے تو پوری کرو، یہ ان کے ساتھ ابرہما بہ بعد موتہما۔ قال نعم، حضور نے فرمایا کسی باپ کے دوست کی عزت تم دنیا میں کرو گے، یہ نیکی تمہارے باپ کو اللہ قبر میں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نیکی کی یہاں حاجی محمد یونس صاحب نے ڈھونڈا میرے والد گرامی کا رشتہ، یہ تو چچا ہے نا، اور رشتہ ہے، ان کا احترام تو اپنی جگہ ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ باپ کے بھائیوں کی، ماں کی بہنوں کی نہیں، وہ اکرام صدیقہما، اگر ماں باپ کے دوستوں کی عزت کرو گے تو یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد قبر میں ان کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، آپ نے مشہور سنا ہوگا حضور علیہ السلام کبھی عقیقے کا کوئی گوشت آ جاتا، کوئی تحفہ آ جاتا، سرکار فوراً حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھیجتے۔ واہ، ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے عرض کر ہی دیا، آپ کو پتہ ہے سرکار کتنا پیار تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، اللہ اکبر، حضور سادی زندگی ان کو کون بھول سکتا ہے، سرکار بڑا ذکر کرتے تھے اور ہر وقت ذکر رہتا تھا۔ ضمناً بات آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ بھائی یونس صاحب کی والدہ کو، مجھ گناہگار ہم سب کی جن کی مائیں جا چکی ہیں، اللہ ان کو ثواب دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہر وقت ان کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ عورتیں آ گئیں گھر میں اور سرکار کبھی جو لا رہے ہیں، ستو لا رہے ہیں، شربت لا رہے ہیں، کھجوریں لا رہے ہیں، چادر بچھا رہے ہیں۔ وہ عورتیں جب چلی گئیں تو میں نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون عورتیں تھیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ تم نے پہچانا نہیں، یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں تھیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے تو طے کر لیا کہ آج کے بعد بات ہی نہیں کروں گی حضور سے اس موضوع پر، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ اکبر، فرماتی ہیں میں نے خیال کیا کہ جب سہیلیوں کا حضور اتنا احترام فرما رہے ہیں تو حضرت خدیجہ کا حضور کے دل میں کتنی محبت اور احترام ہوگا۔ سبحان اللہ، تو حضور ان کو تحفے بھیجتے، تو سیدہ حضرت عائشہ پاک سوال کرتے، میں سمجھتا ہوں ان کا سوال کرنا یہ بات ہم تک پہنچانی تھی، یہ بات نہیں کہ حضرت عائشہ ہمارا ایمان اور حضرت عائشہ یہ بات نہ پوچھتی تو بولتے مجھے آپ تک کیسے یہ بات پہنچتی۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ان کی سے، فرمایا عائشہ میں یہ تحفے اور ہدیے دے کر خدیجہ الکبریٰ کی روح کو، ان کی سہیلیوں کو خوش کرتا ہوں تحفے دے کر، میری خدیجہ کی قبر میں روح خوش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کسی ماں کی سہیلی ڈھونڈے کہ میری ماں کس سے پیار کرتی تھی،
اللہ پاک آپ کو مجھے توفیق دے، اگر ہم ان کی خدمت کریں، کوئی تحفہ دیں، کوئی ہدیہ دیں، ان کو صرف محبت سے سلام کریں، ادھر سہیلی کو سلام کیا، ماں کی سہیلی کو، ادھر باپ کے بیلی کو سلام کیا، محبت کی، تحفہ دیا، ادھر اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جی رس ایصال ثواب کا قبر میں لیٹے، بلکہ تحاوی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا مات لأحدکم المیت، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو ایسے کرو کہ اس کے لیے گہری قبر کھودو، فاحسنوا کفنہ، اس کے لیے اچھا، جتنی توفیق اچھا کفن تیار کرو، گہری قبر کھودو، اور اگر اس کی کوئی ونجارہ وصیت، اگر اس کی وصیت ہے جلدی سے اس کی وصیت کو پورا کرو، وجنبوا جارسو، حضور نے فرمایا کہ اس مرنے والے کو برے پڑوس سے بچاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل ینفع جار الصالح، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور نے فرمایا اسے برے پڑوس سے بچاؤ۔ تو صحابہ نے آگے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ برا پڑوس کوئی نقصان دے گا، نہیں، صحابہ چونکہ نبوت کی بارگاہ میں تربیت یافتہ تھے نا، میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مسئلے کو واضح کروانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ حضور فرماتے ہیں برے پڑوس سے بچاؤ، صحابہ آگے یہ نہیں پوچھتے کہ برا پڑوس کو نقصان دے گا، نہیں، صحابہ پوچھتے حل ینفع جار الصالح، یا رسول اللہ کیا کوئی نیک پڑوس اسے فائدہ دے گا؟ قیلا، حضور علیہ السلام حل ینفع جار الصالح فی الدنیا، یہ بتاؤ کہ اچھا پڑوسی تمہیں دنیا میں فائدہ دیتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا نا کیا اچھا پڑوس فائدہ دے گا؟ حضور نے فرمایا جب بندہ مر جائے قبر گہری کھودو، اچھا کفن پہناؤ، وصیت پوری کرو، اور قبر میں اتارتے ہوئے دیکھو کہ اس کا پڑوس اچھا ہو، برے پڑوس سے بچاؤ۔ یا رسول اللہ نیک پڑوس کو فائدہ دے گا؟ حضور نے فرمایا بتاؤ دنیا میں تمہیں نیک اچھا پڑوسی دنیا میں فائدہ دیتا ہے؟ قالوا نعم، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل فائدہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح نیک پڑوسی دنیا میں فائدہ دیتا ہے، اسی طرح ینفع جار الصالح فی الآخرہ، وہ جو نیک اور صالح پڑوسی ہے وہ قبر میں قبر والے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اب یہ پتہ چلا یار رسالہ ثواب پڑھنا پڑھانا دور کی بات ہے، اگر میرے اور آپ کے والد کی قبر، اب اس سے ایک مسئلہ اور یہ بھی اخذ کر لیں، کوئی بندہ کہتا ہے جی میں مر جاؤں تو مجھے میاں صاحب کے حضرت پیر شاہ غازی کے پڑوس میں دفن کرنا، حضرت داتا گنج بخش کے پڑوس میں دفن کرنا، کسی ولی اللہ کے ماں کے قدموں میں دفن کرنا، تو اگر کوئی خیال کرے جی یہ بات کہاں سے نکالی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے مردوں کو اچھے اور صالحین کے پڑوس میں دفن کرو۔ اور بات سن لیں آپ، بڑا مشہور حدیث مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جناب ملک الموت آئے، سنا ہوا ہے واقعہ آپ نے، وہ روح لینے کے لیے آئے، آپ نے آگے سے تھپڑ، آنکھ نکل گئی، اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ ایسے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، فرمایا اے میرے فرشتے جناب میکائیل جاؤ، پھر جاؤ اور میرا جا کر انہیں سلام کہو۔ جناب کلیم اللہ سے اللہ رب العالمین جناب ملک الموت سے فرماتے ہیں اے ملک الموت پھر جا، جن کے پاس پہلے گئے ہو اور تھپڑ لگا آنکھ، یہ بخاری شریف ہے، ان کے پاس پھر جاؤ اور جا کر سلام کرو، اور انہیں یہ کہو کہ اے جناب کلیم آپ جتنے ایک گائے پر یا بیل پر، گائے پر اپنا ہاتھ رکھو، اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جناب ملک الموت کو یہ فرماتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں یا کلیم اللہ آپ ایسے کریں کہ ایک گائے یا بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، اور آپ اب یہ ہاتھ بھی کوئی عام ہاتھ نہیں، جناب کلیم اللہ علیہ السلام کا ہاتھ، سبحان اللہ۔ ید موسیٰ ہے، خود ہی اندازہ لگا لیں وہ اس کی وجاہت کتنی بڑی ہوئی ہوگی، جلال کتنا ہوگی، ید موسیٰ مشہور ہے۔ آپ ہاتھ رکھیں اور ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے رب فرماتا ہے موسیٰ آپ کی عمر میں اتنا اضافہ کر دیں گے، اتنے سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ ٹھیک، جناب ملک الموت آتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اے یا کلیم اللہ آپ ایک بیل گائے پر ہاتھ رکھیں، گائے پر، اور جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے رب فرماتا ہے ہم اتنے سال عمر بڑھا دیں گے۔
جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے ملک الموت پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ممکن ہی نہیں کوئی مفر مانے بھاگنا، ممکن ہی نہیں کوئی مفر مرگ و قضا سے، موت آ جائے تو ٹلتی ہے دوا سے نہ دعا سے، بچتے جو دوا سے تو امیر ایک نہ مرتا، اور ٹلتی جو دعا سے تو فقیر ایک نہ مرتا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا جی اس کے بعد پھر لکل جنب مسرعون، ہر ایک کو موت کا کل نفس ذائقہ۔ اس کے بعد تو جناب کلیم علیہ السلام نے فرمایا کلیم اے ملک الموت اگر اس کے بعد بھی یہ کام کرنا ہے تو میں ابھی تیار ہوں۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آمدن برسر مطلب است۔ گفتگو ختم ہوئی تو جناب کلیم علیہ السلام ایک طرف ہٹ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا مولا موت نے تو آنا، اتنی مہلت مجھے عطا فرما کہ میں بیت المقدس کے قریب چلا جاؤں۔ میں بیت المقدس، میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ سارے انبیاء بیت المقدس کے دائیں بائیں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا اتنا ایک مجھے موت کا دے دے کہ میں بیت المقدس کے قریب آ جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ کو فرماتے ہیں اگر ہمارا ادھر سے گزر ہوتا تو آج بھی ہم تمہیں بیت المقدس کے قریب جناب موسیٰ کی قبر دکھاتے۔ کیا مقصد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھائی جس جگہ ملک الموت آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ دو لوگوں مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے کسی اپنے سے اوپر والے یا کسی نیک بندے، اوپر والے نے اپنے کسی نیک بندے کے پڑوس میں دفن ہونے کی تمنا رکھنا اگر فائدہ نہیں تو جناب موسیٰ نے تمنا کیوں کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وصال سے پہلے دعا کرتے ہیں، وصال سے 25 دن 30 دن یا مہینہ کر لیں، کم و بیش کتابوں میں لکھا ہے، آپ نے دعا کی یا اللہ جب موت آئے مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ آپ کا وصال ہوا، لوگوں نے مصر میں دفن کر دیا، 450 سال کے بعد آپ کی تمنا تھی کہ مجھے یہاں سے بیت المقدس لے جائے، میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسحاق ان کے دامن میں دفن کر۔ حضرت یوسف کی یہ تمنا تھی جو آپ نے دعا کی، اس میں دیکھیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، والحقنی بالصالحین کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی یہ تمنا تھی کہ مولا وصال کے بعد مجھے صالحین کے ساتھ، انہوں نے مصر والوں نے وہاں دفن کر دیا، وہ بھی تفصیلی ہے کہ اہل مصر چاہتے تھے جناب یوسف کا بدن ہمارے مصر میں رہے اور اس کی برکتیں ملتی رہیں، بلکہ ان میں اختلاف ہو گیا۔ دریا کو مصر دریائے نیل جو ہے وہ آدھے کہنے لگا ہم اس طرح دفن کریں گے، آدھے کہنے لگے ادھر کریں گے، ان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ لوگ جو بیچ میں صاحب الرائے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی بات کیا، کیوں جھگڑتے ہو؟ انہوں نے کہا جناب یوسف کا بدن پاک ہم اپنی زمینوں میں رکھیں گے تاکہ ان کی قبر انور کی برکت سے ہماری زمینوں میں برکت ہوتی رہے۔ وہ کہنے لگے ہم رکھیں گے۔ وہ اہل الرائے نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے تمہیں برکت سے مطلب ہے تو ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں، دریا نیل کو ذرا روکو، بیچ میں سے پھاڑو، جناب یوسف علیہ السلام کو دریا نیل کے بیچ میں دفن کرو، پانی اوپر سے گزر کے سارے مصر کو سیراب کرے گا اور یوسف کی برکتیں سارے جناب جن لوگوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے، جناب یوسف کی قبر انور شریف بیت المقدس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دامن میں موجود ہے۔ تو کسی اللہ والوں کی قربتیں بھی ثواب دیتی ہیں۔ یہ کھانا آپ کھاتے ہیں، کھانے کا ثواب ملتا ہے۔ ابھی جو بھی بھائیوں صاحب، ایک تو ہے نا کھانا کھلانا یہ اچھی بات۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی پہلی ای الاسلام خیر، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کی اچھی باتیں ذرا اچھی باتیں ہمیں بتائیں، اللہ سارا اسلام ہی اچھا، اسلام نام ہی اچھائی کا ہے۔ صحابہ نے یہ پوچھا کہ کوئی ایسی آسان سی باتیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تطعم وتکرہ السلام، قال تطعم الطعام وتکرہ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ حضور نے فرمایا ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، اپنا ہو یا بیگانہ، حضور نے فرمایا یہ اسلام کی اچھی باتوں میں سے اچھی بات ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جانتے ہیں، مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن سلام، جو ایمان لائے بعد میں، بہت بڑے مناظر تھے اپنے مسلک کے، مذہب کے. کہتے ہیں میں مدینے میں گیا، حضور بیان کر رہے تھے، لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور کی اتنی میٹھی گفتگو، اتنی پیاری تقریر. حضور فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلامتی پھیلاؤ، تطعموا الطعام، لوگوں بھوکوں اور اپنوں اور بیگانوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا باللیل والناس نیام، دنیا سو جائے تم اٹھ کر نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. فرماتے حضور کی تقریر کا مجھ پر اتنا اثر ہوا، اور حضور کے جملے کیا تھے؟ تطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. یہ کھانا کھلانا اسلام کی اچھی باتوں میں سے ہے، لیکن اگر اس کھانے کا ثواب نہ پہنچتا تو کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم الف من الف مرتن، حضرت علی فرماتے حضور نے قربانی دی، اور قربانی ذبح کر کے مینڈا، حضور علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری اہل بیت کی طرف سے قبول فرما، میری امت کی طرف سے قبول فرما. گوشت تقسیم ہوا، کوئی ایک صحابی نے کھایا، کسی کو کتنا ملا، تقسیم کیسے ہوئی، علماء سے پوچھیں، مجھے اتنا علم نہیں. قربانی دی سرکار نے دعا بھی کی، قربانی دینے یعنی ذبح کرنے کے بعد دعا کی، یا اللہ مجھ محمد کی طرف سے، میری اہل بیت کی طرف سے بھی قبول فرما، اور قیامت تک آنے والی میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما. قربانی ہوئی 1400 سال پہلے، چھری چلائی سرکار نے، گوشت کھایا صحابہ نے، اس ثواب میں آپ، میں، ہمارے ماں باپ اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس میں شامل ہے ثواب میں. ٹھیک، اگر حضور قربانی دیں، آج علماء نے مسئلہ نہیں لکھا کہ جو حضرت علی بلکہ فرماتے لوگو سرکار اپنی امت کو نہیں بھولے. اگر حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی خود بھی 2 مینڈے قربانی کر دے، کہتے مجھے مصطفیٰ کی یہ ادا اچھی لگی. حضور نے جب اپنی امت کو نہیں بھولا تو اے امتی اگر تیرے پاس استطاعت ہو تو نبی پاک کی طرف سے قربانی دیا کر. آپ نے حضور کی طرف سے قربانی کی، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کی. ماں باپ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، بھائی حاجی محمد یونس صاحب نے پاکستان یا یہاں یا کسی اور ملک میں اپنے والد گرامی کی طرف سے قربانی کی، حضور کے فرمان کے مطابق گوشت کھایا، لوگوں نے ثواب پہنچا ان کے والد گرامی کو قبر میں. کھانے کا بھی ثواب ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے منظور نظر غلام ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے نیر اعظم فاروق اعظم کی اولاد سے حضرت مجدد الفسانی. یہ مجدد پاک کا تو وہ نام ہے، تقریباً سارے مکتبہ فکر سے فرماتے ہیں میں کھانا پکاتا اور 5 تن پاک کی روح کو اصالے ثواب کرتا. 5 تن پاک نبی پاک، حضرت سیدہ پاک، حسنین کریمین، سرکار خود مولا علی. تو کہتے سرکار ایک مرتبہ خواب میں ملے، میں نے سرکار کو سلام کیا، لیکن حضور نے کچھ ایسے مجھے محسوس ہوا کہ سرکار کوئی ناراض ہیں. حضور نے چہرہ انور، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کوئی مجھ سے ناراض ہیں؟ حضور نے جملہ فرمایا کہ احمد، شیخ احمد نام ہے نا، تمہیں علم ہونا چاہیے میں کھانا عائشہ کے ساتھ کھاتا ہوں. میں کھانا مکتوبات سے نہیں پڑھے. آپ فرماتے ہیں میرا معمول سمجھ گیا حضور بتانا کیا چاہتے ہیں. اصالے ثواب کہتے ہیں کھانا پکا کے تقسیم کرتے ہیں. حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے احمد، جہاں میری اہل بیت کو اصالے ثواب کرتے ہو نا لنگر کھانا پکا کر، وہاں میری ازواج کو بھی، میری زوجہ حضرت عائشہ مومنوں کی ماں، اس کو بھی شامل کیا کرو اصالے ثواب میں. فرماتے ہیں میرا معمول بن گیا کہ ایک حضرت عائشہ نہیں بلکہ تمام نبی پاک کی ازواج کو اس کے بعد اصالے ثواب دعا میں شامل کرتا. کھانے کا بھی ثواب پہنچ رہا ہے. ابھی پانی کا ثواب آپ سن رہے تھے، ایک سے ابھی نے اس کے بخاری کی حدیث ہے، ان امی ماتت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ والدہ فوت ہو گئی، لو تکلمت لتصدقت. بخاری شریف، یا رسول اللہ اگر میری ماں کو کوئی موقع ملتا نا، بات نہیں کر سکی، بس ایک دم، جیسے نہیں آج کل ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی بیماری آپ کی نہیں پرانی، اچانک فوت، وہ ایک دم وصال ہو گیا. اور اگر انہیں کوئی موقع ملتا، میرا، وہ صحابی کہتے ہیں میرا انداز، میرا دل یہ کہتا ہے لو تکلمت لتصدقت، اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو میری ماں مجھے کہتی بیٹے جلدی کر، صدقہ کر. اس سے یہ بھی پتہ چلا صدقہ بلاؤں کو، وباؤں کو دور کرتا ہے. صحابی نے چونکہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو جی بات کرنے کا موقع ملتا، صدقہ کرنے سے تیری ماں کو کیا فائدہ ہوتا، نہیں، چونکہ صحابی نے سوال اور کیا آگے بات، یا رسول اللہ میری ماں کی تمنا یہ ہوتی کہ میں کوئی صدقہ کروں، اب ماں بات نہیں کر سکی، اچانک والدہ کا وصال ہو گیا، ان تصدق تو فہل لہا اجر،
یا رسول اللہ اگر میں صدقہ کروں ثواب پہنچے گا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا تیری ماں کو ثواب پہنچے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ صحابی بخاری شریف پڑھیں، صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے سامنے، اور یہ باغ آپ کو گواہ بنا کر اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر رہا ہوں۔ اب باغ میں پانی بھی، پتے بھی، درخت بھی، فروٹ بھی، ایک ایک اگر وہاں سے کوئی پرندہ بھی کھاتا ہے تو صحابی نے سوال کر کے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی فرما دی کہ اگر کوئی نیکی ایسی کی جائے، کوئی چیز صدقہ کیا جائے تو بھی لیٹی ہوئی قبر میں ماں کو ثواب ملے گا، باپ کو ثواب ملے گا، عزیز اقارب کو ثواب ملے گا۔ حج بدل آپ کرتے ہیں اور یہ ثواب میں کمی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ جیسے آپ نے پڑھا میلاد کی بلا حافظ صاحب نے، ہم نے جو کچھ بھی اپنی بساط کے مطابق پڑھا بیان ہو رہا ہے، تو یہ قطعاً نہیں سوچنا چاہیے کہ یار یہ ثواب ہمارا کم ہو جائے گا۔ نہیں، کیا آپ نے سنا نہیں؟ حضور نے فرمایا جتنا افطاری کروایا کرو، چاہے دودھ کے ایک گھونٹ دے دو، چاہے کھجور سے، چاہے پانی سے کسی کو افطاری کرواؤ، جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی افطار کروانے والے کو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس کا ثواب کاٹ کے دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ روزہ افطار؟ فرمایا یہ کاٹ پھوٹ کا سلسلہ وہاں ہو جہاں کمی ہو، رب کی ذات اتنی عظیم ذات ہے، نہ اس کے ثواب میں کمی نہ اس کے ثواب میں کمی، کیونکہ رب کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ تو جتنا ثواب اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے والوں کو دیتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اہل قبور کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یاد کیا کریں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اور پھر ماں باپ کی نیکیوں کا فیض اولاد میں بھی رہتا ہے، اولاد کی دعاؤں کا سلسلہ وہاں جاتا ہے، یہ دونوں طرف سے ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہ ماں باپ نیک ماں باپ کا ثواب فیض ثواب کہہ لیں کہ ان کی نیکیوں کا ثواب ہی کہہ لیں، لیکن وہ فیض اولاد کو بھی قیامت تک ملتا رہتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ، بس یہ میں بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، کوئی تقریر کے انداز میں نہیں، یہی تھی کہ چلو کوئی باتیں ہمیں سمجھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے قرآن مجید میں۔ یہ رمضان شریف میں اکثر مساجد میں جہاں درس ہوتا ہے 2 3 4 دن لگتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں گٹھے چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں تیرے کسی بندے کو ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے نشانیاں بتائیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے، وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے نہیں جی ضرور کروں گا صبر۔ چلے، واقعہ اشارہ کرنا مقصود ہے۔ راستے میں ایک واقعہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دیکھو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا اچھا اب نہیں بولوں گا۔ پھر دوسرا واقعہ ہوا، پھر بول پڑے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا آپ نے وعدہ کیا تھا نہیں بولوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر اس کے بعد میں نہیں بولوں گا، اگر بولا میرا عذر مکمل ہو گیا، اب میرے کو بات نہ ماننا، پھر بے شک مجھے ساتھ۔ وہ تیسری مرتبہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام پھر بولے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، چونکہ آپ نے جو بات ہوئی تھی وہ مکمل ہو گئی، اب تیسری مرتبہ بول پڑے ہیں، لہٰذا اب میرے اور آپ کے درمیان۔ لیکن جن باتوں پر آپ بولتے رہے میں ان کا بتاتا ہوں، ان کی تعویل و تعبیر و تبشیر، ان باتوں کا میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں۔ وہ جو کشتی توڑی تھی اس کا جواب یہ ہے، وہ جو بچہ قتل کیا تھا وہ اس وجہ سے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں مضمون سے متعلق ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے جناب موسیٰ، ہم نے ایک دیوار ٹھیک کی تھی، گاؤں کی ایک دیوار تھی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ وہ ایسا ہوا نا، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام گاؤں سے گزرے تو کچھ کھانا طلب کیا، لوگوں نے کھانا نہ دیا، تھوڑا سا گاؤں سے نکلنے لگے، شہر سے نکلنے لگے تو وہ دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، کوئی بارش ہو رہی تھی دیوار۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ آؤ جلدی جلدی کرو، اس دیوار کو ذرا سیدھا کر دیں، دیوار نہ گر جائے۔ دیوار سیدھی کر دی۔ اب اس وقت تک کوئی معاملات سامنے نہیں ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا جی آپ نے دیوار سیدھی کر دی، ان سے کچھ پیسے مزدوری لے لیتے، ہم کھانا لے لیتے، کھانا تو انہوں نے دیا نہیں، آپ نے دیوار بھی بغیر اجرت لیے ٹھیک کر دی ہے۔ اس وقت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ اب یہاں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بچے کو اس وجہ سے قتل کیا، کشتی کو اس وجہ سے توڑا، وہ جو دیوار تھی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار جو 2 بچے یتیم بچوں کی دیوار تھی، وہ شہر میں رہتے تھے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، شہر میں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، خزانہ تھا۔
میں نے ٹھیک کیوں کی؟ جو علت بتا رہے ہیں، فرمایا کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا. ورنہ مجھے بتائیں پتہ نہیں کتنے دنیا میں یتیم ہوں گے. فرمایا میں نے دیوار اس لیے ٹھیک کیا کہ یتیموں کی دیوار تھی، خزانہ اس کے نیچے تھا. کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا. اور جب یہ بالغ ہو جائیں، چھوٹے بچے جب بالغ ہو جائیں گا، ہم ان کو بتا دیں گے کہ تمہارے باپ نے خزانہ وہاں رکھا ہوا تھا، جاؤ خزانہ نکال کے لے آؤ. معلوم ہوا باپ دنیا سے چلا گیا، اس کی نیکی کا تصرف اس کی اولاد کو مل رہا ہے. پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات پر میرے منیرام مشہور کتاب لکھی ہوئی ہے، اس پر علامہ اویسی صاحب نے حضرت قبلہ پیر صاحب کا بھی بلے گا، اس میں حالات بھی ہیں. اس لفظ اب کے بارے میں لکھا، اب جو ہے نا کانا ابوہما، تم دونوں کا باپ. اس اب کے بارے میں کہتے ہیں کہ لفظ اب جو ہے وہ چاچے پر بھی بولا جاتا ہے. اب جیسے نا یہاں انکل ایک ہی، مجھے تو چونکہ انگلش کی ہوا اردو کی نہیں لگی تو انگلش، لیکن انکل ہی ایک چلتا ہے، یا انٹی یا انکل، انکل چلتا ہے میرا خیال ایک ہی لفظ. عربی میں چاچے کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ام بھی ہے اور اب بھی ہے. باپ کے لیے لفظ خالصتاً جو ہے وہ والد ہے، لم یلد و لم یولد. اب جو ہے وہ دادے پر بھی بولا جاتا ہے، چاچے پر بھی بولا جاتا ہے، باپ پر بھی بولا جاتا ہے. تو یہاں لفظ اب بولا ہے، کانا ابوہما صالحا، یعنی تم دونوں کا باپ نیک تھا. ایک تفسیر میں ہے کہ ان کی 7ویں میں یا 8ویں پشت میں کوئی نیک آدمی تھا. یار 7 پشتیں پہلے کوئی نیک آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا فیض 7 پشتوں کے بعد قبر میں عطا فرما رہا ہے. حاجی یونس صاحب آپ کے والد گرامی تھے، علماء گواہی دیتے ہیں، ان کا فیض آپ کو کیسے نہیں ملے گا؟ ہر ماں باپ، نیک ماں باپ کا فیض، اور پھر قیامت کے دن بھی ملے گا. کچھ بچے ایسے، کچھ میرے جیسے ماں باپ کے اعمال حسنہ پر آپ کو بھی اللہ مجھے بھی چلنے کی توفیق دے. قیامت کے دن کیسے اولاد بھی ہوگی، عمل کمزور ہوں گے، پیچھے رہ جائیں گے. ماں باپ کے درجے میں ان کا اعلیٰ مقام، یہ نیچے وہ اعلیٰ. رب فرماتا ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم ملا دیں گے ان کی اولاد کو ان کے درجوں میں. وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی اولاد کو ہم ملا. اور فرمایا وہی بات آئی وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ہم ماں باپ کے عمل کو کم نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ ان کا عمل گھٹا کر ان کو دیں گے تو ان کا درجہ بلند کریں گے، نہیں، ان کی نیکیوں کی برکت سے اگر اولاد کوئی کمزور بھی ہوگی تو اللہ ماں باپ کے درجے میں لے جائے گا، ان کا فیض وہاں بھی ملے گا. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا یار ملتا ہے فیض. اب لمبی بات کیا کریں، ایک کسی بندے کا بچہ اگر دنیا میں 1 منٹ اس نے سانس لیا ہو، 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں میں، 1 دن کی، 1 ہفتے کی، 1 مہینے کی، 1 سال کی، 2 سال کی بات نہیں کر رہا، حالانکہ یہ تو 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں. اور حدیث پاک میں ہے، حضرت قبلہ قاری صاحب شعر پڑھ رہے تھے، یہ نعت بلکہ ان پڑھے، میری خواہش بھی تھی نعت پڑھے. حضور علیہ السلام بیان کر رہے تھے، اور سرکار نے فرمایا جس کے کوئی 2 بچے فوت ہو جائیں قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے دونوں بچے. ایک آواز ہے یا رسول اللہ جس کا کوئی ایک بچہ، یعنی بچہ کہہ رہا ہوں میں، نابالغی میں فوت ہوا ہو، چونکہ نابالغ بچہ ہو یا بچی ہو اللہ اس سے حساب نہیں لیتا. رب فرماتا ہے بندے میں نے جب تجھے دیا ہی کوئی نہیں، تجھے حساب کیا لوں؟ معصوم جسے ہم عرف عام میں معصوم کہتے ہیں، ویسے محفوظ ہے لیکن معصوم مشہور ہے. حضور نے فرمایا جس کے 2 بچے، اس کی ایک آواز ہے یا رسول اللہ جس کا ایک بچہ نابالغ میں بچپن میں فوت ہوا ہو، سرکار نے فرمایا اس کی وہ شفاعت کرے گا. ایک اور آواز آئی، میں نے خود پڑھا ہے، شارحین لکھتے ہیں کہ یہ آواز ایک عورت کی تھی، اور شاید یہ آواز حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی، جو کہ پردے میں بیٹھی ہوئی تھی نا عورتیں، حضور کا مخاطب عورتیں تھیں. ایک عورت کی آواز آئی، اور شاید یہ آواز حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی کہ یا رسول اللہ، چونکہ آپ کے اولاد نہیں تھی نا، یا رسول اللہ جس کے بچہ بچی ہوا ہی نہیں، یا ہوا تو نابالغی میں فوت نہیں ہوا، اس کا کون، اس کا کیا ہو؟ حضور نے فرمایا 2 بچے شفاعت کریں گے، ایک کرے گا. حضرت عائشہ نے پوچھا جس کا بچہ ہوا ہی نہیں، فوت ہوا ہی نہیں، اللہ نے بیٹا دیا ہی نہیں. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں مصطفیٰ ہوں. غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. چھوٹے بچے شفاعت، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹا بچہ قیامت کے دن میدان محشر میں، اچھا جو بات کہہ رہا ہوں، جس کا کوئی بھی نہیں اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کے مصطفیٰ ہیں. نیویں آندا پرونا جے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے، تو چھوٹا بچہ شفاعت کرے گا نا. میں دنوں کی، ہفتے کی، سالوں کی بات، 1 منٹ کا بچہ
جنازے میں کھڑے ہوئے خطیب صاحب، امام صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، محقق، مدرس جو بھی ہے وہ کھڑے ہو کر آپ کو دعا بتاتا ہے جی بچہ ہے جی بچی، جی بتایا جاتا ہے، بچہ ہے جی لڑکا ہے جی یہ دعا کریں، جی لڑکی ہے جی یہ دعا، کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہم۔ بھائی عمران صاحب نے بڑا بھلا کیا ہے، وہ جو اوکاڑی صاحب کی کتاب ہے نا، ہم نے بڑی وہ، بلکہ میں تو کشمیر تک دے کے آیا ہوں، میں نے کہا اس میں انگلش میں اس میں ترجمہ کر دی اوکاڑی صاحب کی کتاب، اس میں دیکھیں نا کیا دعا کرتے ہیں، آپ کے تو یاد بھی کر لیں یہ دعا۔ کوئی بندہ اگر کوئی ایسا سوال کرے نا کہ یار حضور شفاعت فرمائیں گے یا، تو کسی سے بحث نہ کریں، آپ کہیں جی حضور تک نہ جائیں، یہ بتائیں یہ دعا کا مطلب کہ اللہم اجعلہ لنا، یہ بچے کے لیے، تو بچی کے لیے حالنا، یہ سیکھے عربی میں جو مؤنث مذکر ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یا اللہ اس بچے، 1 منٹ کے بچے کو قیامت کے دن ہمارے لیے ہمارا شافع اور مشفع بنا۔ کون کہتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں کون کہتا ہے؟ ماں باپ، بھائی کہتا ہے، صرف ماں باپ کے لیے۔ اگر صرف ماں باپ کے لیے ہوتا تو جنازے میں پڑھنے کے لیے عام حکم نہ ہوتا۔ جنازہ اگر کسی بچے کا ہے، بھائی عمران صاحب کسی بچے کا ہے، تو حافظ صاحب اعلان کرتے ہیں نا کہ جی والدین کھڑے ہو کر کے ہیں، باقی سارے نہ پڑھیں۔ یہ تو سارے مقتدیوں کو کہہ رہے ہیں کہ سارے مقتدی کھڑے ہو کر یہ کہیں یا اللہ اس بچے کو، بچہ ہے کسی کا، اب کسی کا چھوٹا بچہ ہوا تو میں چلو اس کا نام بھی لے سکتا ہوں، بچہ فوت ہوا ہے کسی کا چھوٹا بچہ معصوم، اور ہم سب جنازے میں کھڑے ہیں، حافظ حیات صاحب، قبلہ حافظ صاحب، قادری صاحب، جو بھی کوئی جنازہ پڑھا رہے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں حضرات دعا یہ کرنی ہے۔ اب انہوں نے ہمیں کہا تو ہم نے دعا کی، اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے فرد بنا، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، بچہ کسی کا جنازہ پڑھا کسی اور نے، اور دعا کی مولا فلاں کے بچے کو قیامت کے دن ہمارا شافع اور مشفع بنا۔ اگر یار کسی کا بچہ ہم نے نماز جنازہ پڑھی ہمارے لیے، وہ ماں باپ کا تو بہت اعلیٰ مقام ہے، ان کی تو کرے ہی کرے گا، ہم دعا کر رہے مولا اس کو ہمارے لیے شافع، اور تو بچہ شفاعت کرے گا، فائدہ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ حضور کی تو بات ہی کچھ اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ہے ہی کچھ اور۔ قیامت کے دن حضور سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سل محبوبہ تو سوال کر، تو آج ہم تجھے عطا کریں گے، کل محبوبہ آج بولنا، حالانکہ میدان محشر میں سب سے پہلے کل محبوبہ آپ کہیں، آج آپ کہیں گے تو آج آپ کی بات کو سنا جائے گا، محبوب آپ شفاعت کریں، محبوبہ تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور کی شفاعت، چھوٹا بچہ شفاعت، ماں باپ کا فیض اور قرآن و مجید کا فیض۔ ترجمہ جو پڑھا تھا اس کا، آیت پڑھی تھی ترجمہ، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یحملون حاملین عرش، یہ آیت 2 جگہ آتی ہے، فرشتے جنہوں نے نا، کچھ فرشتے ایسے جو طواف کر رہے ہیں، کچھ ایسے فرشتے جنہوں نے عرش کو، رب کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سورہ مومن کی آیت میں نے یہاں سے پڑھی ہے، الذین یحملون العرش، بس ترجمہ سن لیں، بہت سارے اس میں ثواب، اصال ثواب کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے، ہیں یہ حل، میں اپنے نفس کی اصلاح کر رہا ہوں۔ جملے ذرا سنیں، الذین، سب کہیے، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ایک یہ طبقہ ہے، ومن حولہ، اور وہ جو اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ یہ 2 فرشتے تو ایک ہی قسم کے نا، لیکن یہ 2 ہوئے نا، ایک جماعت یہ کر رہی ہے، 2 جماعتیں یوں سمجھیں، ایک نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ اکبر، خدا کے عرش کی شان کیا ہے، اللہ اس عرش والے رب کی شان کیا ہے، اس کے کچھ طواف کر رہے ہیں، کچھ انہیں اٹھایا ہوا ہے، اور پھر یہ اٹھانے والے اور طواف کرنے والے فرشتے رب کا عرش، سبحان اللہ، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، کبریائی، اس کے عرش کی بھی عظمت اور بڑائی کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ کرتے کیا ہیں؟ اب حاجی جاتا ہے نا تو پوچھ کر جاتا، حافظ صاحب ساتھ لے جائیں گے، کہیں گے جی پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے کی یہ، تیسرے کی، چوتھے، 5ویں چکر، جی کچھ نہ آتا جی درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نا، یا کوئی بھی تسبیح پڑھ لیں۔ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا اور طواف کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین خود بیان فرماتے ہیں اپنی مقدس کتاب میں، یسبحون بحمد ربہم،
یہ میرے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے عرش کا طواف کرتے ہوئے میری حمد کے ساتھ میری تسبیح پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ تسبیح اور حمد جو ہو رہی ہے نا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ فرشتے. اس کے ساتھ بھی اور بھی کوئی جملہ کہتے ہیں، تسبیح ہوگی، تحمید ہوگی، حمد بیان ہوگی رب تعالیٰ کی. تو اسی پر آیت سٹاپ نہیں ہوتا ہے، فل سٹاپ. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. آگے جملہ سنیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں مومنوں کے لیے. سبحان اللہ. اللہ ہی جانتا ہے کب سے اس کا عرش معرض وجود میں ہے. اب یہ خدا ہی جانتا ہے کب سے فرشتوں نے اٹھایا ہے، خدا ہی جانتا ہے کب تک اٹھائے رکھیں گے. رب فرماتا ہے میرے بندو، جب سے میرا عرش میں نے تخلیق فرمایا، جب سے اس کا فرشتے طواف کر رہے ہیں، جب سے فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، تب سے اے میرے مومن بندو میری حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ تمہاری مغفرت اور بخشش کی دعا ہو رہی. واہ. کوئی زندہ ہے تو بھی دعا، قبر میں لیٹا ہوا اس کے لیے بھی دعا، کوئی دنیا میں آیا ہے اس کے لیے بھی دعا، کوئی شکم مادر میں اس کے لیے بھی دعا، اور جو قیامت تک آنے والا ہے وہ فرشتے اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. کیونکہ وَيَسْتَغْفِرُونَ کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ نہیں کہ دعا ایک مرتبہ کر کے بس بند کر دیتے، نہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ وہ مغفرت چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں. کس کے لیے؟ اور یہ نہیں کہ ایک ہی منٹ وَيَسْتَغْفِرُونَ بخشش مانگتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی بخشش فرمائے، بھائی محمد یونس صاحب کے